بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود، اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت آپ سب کے ان سارے مسائل کو جن کے حل کے لیے آپ میرے چینل کے وظائف دیکھتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے ان سارے مسائل کو حل فرما دے۔ جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے، اور آج آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ بھی اپلوڈ کروں تاکہ آپ عصر کی نماز کے بعد اسے بھی کریں۔ اور آج کے عمل کا سب سے پہلا میں اس کے کچھ فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی بندے کے ریلیٹڈ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ تاثیر والا عمل ہے۔ تیسرا، اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، آج کل جو مشکل حالات پیش آ رہے ہیں ان میں آسانیاں چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو تھوڑے پر صبر بھی عطا فرما دیں گے، اور اگر اللہ رب العزت نے بہتری سمجھی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت وافر رزق بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بندے کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، کوئی انسان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی اپنا ہے جو حسد میں اور بغض میں اور کینہ رکھتا ہے، تو انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے حفاظت کے لیے بھی بہت زیادہ قیمتی عمل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی مقصد کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اصل مقصود تو ہوتا ہے اللہ رب العزت کو پکارنا۔ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے، آپ نے وظیفہ کے ذریعے، یہ کسی حدیث مبارکہ میں نہیں ہے کہ آپ یہ کلمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو آپ کا شوہر والا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ والا اتنی دفعہ پڑھو گے تو آپ کا بیوی والا مسئلہ حل ہوگا، یہ پڑھو گے تو ساس والا حل ہوگا۔ بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وظائف کے ذریعے آپ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، پھر آپ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا اصل ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے اپلوڈ ہوا ہو، اسٹڈی کے لیے وظیفہ ہے، وہ آپ ساس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اصل دعا ہے۔ آپ کیا دعا کر رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم عمومی طور پر وظائف تو کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو دعا بھی کیجئے گا عمل کے بعد۔ اچھا، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ عمل کی شرائط میں محسوس ایام میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کی نماز سے پہلے کر لیں، بہت فائدہ ہوگا، ورنہ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا وظیفہ اگر اپلوڈ ہو تو پھر عصر کے فوری بعد اسے بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ بیل آئیکن ہے، آپ اس کو پریس کر لیں اور آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں، تو ظہر کے بعد اگر وظیفہ اپلوڈ ہوا تو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن ملے گا، آپ اس وظیفہ کو بھی کر لیجیے گا۔ اب اس عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں ہے، سب سے پہلا کام وہ درود پاک ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، صرف وظائف نہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، تو اس کے شروع اور آخر میں اگر آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ کوئی بتائے یا نہ بتائے، آپ نے ہر عمل کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ اور درود پاک 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ضرور پڑھیں۔ اب درود پاک 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ نے یا ارحم الراحمین پکارتے جانا ہے۔ اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو پریشانی، مصیبت، تکلیف میں پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارتے جائیے،
اس وقت تک پکارتے جانا ہے جب تک کہ آپ کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ دل کی کیفیت بدل جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں یا دل کی حالت بدلتی ہے، آپ اسی وقت دعا کر لیجئے، اور جس مسئلہ کے لیے جو آپ کو پریشانی ہے، پرابلم ہے، آپ اس کے لیے اسی وقت دعا کیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسا کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی کیفیت نہیں بھی بدلتی تو 70 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کے بعد پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو آپ نے مراد ہے، جو آپ کی طلب ہے، جو حاجت ہے، جو آپ نے مانگی ہے، اللہ رب العزت اس کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ اور اس عمل کی اور کوئی شرائط نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنا مسئلہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی بات جو آپ ہم سے کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔